میرے آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس اور وہ عزیز طلباء جو آج کے اس پروگرام کے اہتمام کا ذریعہ بنے، میں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائے۔ اس میں آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو بہتر کیا۔ فائنل ایئر کی طالبہ نے ابھی آخر میں جو سپیچ کی، اس کے لیے میں تمام آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے جو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ زمر سے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والوں سے بہتر ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے معزز مہمانان گرامی، یہاں صرف ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہے جاننے والوں کا طبقہ۔ الحمدللہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے علم کی شمع روشن کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ایک الوداعی تقریب بھی ہے اور ہمارے سپورٹس کا فائنل ڈے کل ہوا، اس کے کچھ انعامات کی تقسیم کا دن بھی ہے۔ میں عام روٹین سے ہٹ کر تھوڑی سی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے یہ جانے والے بچے خاص طور پہ سنیں، بیٹا خاموش رہیں اور سنیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے سیاسی استحکام پر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی کر نہیں سکتا۔ میں 71 برس کی عمر گزار چکا۔ میں نے پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھا، میں نے ٹوٹتی بنتی حکومتوں کو دیکھا، میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ عزیز طلبہ، ذرا غور کر لیجئے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کس طرح سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ جیسے میں نے کہا کہ میرے بزرگوں نے، میری ماں نے، میری بہنوں نے، میرے جوانوں نے، میری بیٹیوں نے لاکھوں کی تعداد میں خون کا نذرانہ دیا، پاکستان بنا، لیکن ایسا عدم استحکام پیدا ہوا، میں اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں سیاسی عدم استحکام۔ اس کے بغیر ملک کوئی ترقی کر نہیں سکتا کہ پاکستان ٹوٹا اور ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ سیاسی استحکام ہوتا، عدم استحکام کی وجہ سے پے در پے ماشاء اللہ لگتے رہے، فوجی حکومتیں قائم ہوتی رہی۔ ایک جرنیل آئے فوج کے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نصف عمر پاکستان نے فوجی چھتری کے نیچے گزاری۔ اس کے ذمہ دار بھی کون؟ ہمارے سیاستدان، سیاسی عدم استحکام۔ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام اس حد تک گیا کہ ہمارے وزرائے اعظم قتل ہوئے، پھانسی چڑھے، ہتھ کڑیاں لگیں، قید و بند میں گئے، آلام و مصائب کا شکار ہوئے، اور سیاسی عدم استحکام اس طرح کا ہوا کہ عدالتیں آج پوری دنیا کی تاریخ میں 129 ممالک میں ہماری عدالتوں کا نمبر 120 پر آتا ہے، اور
ہمارے ججوں کو چوک چوراہوں پر گالیاں دی جاتی ہیں، دی جا رہی ہیں، جرنیلوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہوا میرے عزیزوں، پاکستان کا سرمایہ لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوا، پاکستان سے باہر گیا اور عوام غربت کا شکار ہوتی چلی گئی، ہو رہی ہے۔ ایک اہم بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی سے کبھی بھی ملک تنزلی کا شکار نہیں ہوتا۔ پھر سن لیجئے، وسائل کی کمی سے ملک تنزلی کا شکار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی قوم گڑھے میں تب گرتی ہے جب غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، اور غلط فیصلوں کی بنیاد ہماری سیاست، ہمارے سیاستدان یا کوئی بھی ملک دنیا کا جہاں علم بھی ہو، جہاں پیسے بھی ہوں، جہاں وسائل بھی ہوں، لیکن فیصلے غلط ہوتے ہوں تو وہاں استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ آج پورا پاکستان جس برے حالت سے اور برے حالات سے گزر رہا ہے، میرے نزدیک وہاں وسائل کی کمی نہیں، میرے نزدیک وہاں تعلیم کی کمی نہیں، میرے نزدیک ہمارے بنجر کھیت نہیں، میرے نزدیک یہاں سب سے بڑی بات ہمارے غلط فیصلے جو ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، اسمبلیوں کی وجہ سے۔ میں آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، اسمبلیوں میں جوتے پڑ رہے ہیں، ڈنڈے لگ رہے ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو وہ گالیاں دی جا رہی ہیں، الامان و الحفیظ۔ پاکستان کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار مجھے کوئی آ کے پوچھ لے، میں ایک ہی جملہ کہوں گا، ہماری سیاست عدم سیاست ہے۔ میرے عزیزوں، ایجوکیشن حالات کو ٹھیک کرے گی، لیکن کب کرے گی؟ جب بہتر سے بہتر تعلیم ہم لے کر ایوان سیاست میں جائیں گے، ہم سیاست کو ٹھیک کریں گے، عدالت کی کرسی کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنی فوجوں کو درست کریں گے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو آج یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، ان پر ذمہ داری آئی ہوتی ہے۔ ملک کی بات دو، اب میرے ان بچوں نے سنبھالنی ہے۔ یہ آج جو 16 سال بلکہ 18 سال کی ایجوکیشن مکمل کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، الحمدللہ 150 بیٹے اور بیٹیاں آج یہاں سے BS کی ڈگری لے کر جائیں گے۔ ڈگری کے لیے ہم ڈگری ایوارڈنگ کی تقریب کریں گے انشاءاللہ، اس میں پاکستان سے کسی بڑے اچھے لوگوں کو، تعلیم یافتہ کو بلائیں گے، ہم یہاں اسی حال میں ایک اچھا فنکشن کریں گے، ان بچوں کے والدین کو بلائیں گے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ پاکستان کے خراب حالات کی